محرم حرم سے مشتق ہے، جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ اسلامی قمری سال کا پہلا بابرکت مقدس مہینہ محرم الحرام ہے۔ زمانہ اسلام سے قبل اس ماہ مقدس کا شمار ان مہینوں میں ہوتا تھا جن میں مشرکین عرب جنگ و جدال اور قتل و قتال بند رکھتے تھے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت و فضیلت اور زیادہ ہو گئی۔ دنیا کے ہر ملک اور قوم میں کسی مشہور اور اہم واقعہ کے سبب سال کا شمار ہوتا ہے۔ کہیں بادشاہوں کی تخت نشینی سے، کہیں کسی واقعہ و مارکے اور کہیں کسی فتوحات سے ہوتا ہے، مگر مسلمانوں کا ہجری سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مقدس سے شروع ہوتا ہے، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس سال کی پہلی محرم الحرام ہجری سال شمار ہوتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے کئی جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے اہم واقعات کا تعلق اسی مہینے سے ہے۔ اس ماہ مقدس کا 10واں دن یوم عاشور کہلاتا ہے۔ عاشورہ کا لفظی معنی 10واں دن یعنی 10ویں تاریخ ہے، مگر اب عرف عام میں یوم عاشورہ کا اطلاق محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے، جس دن شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ مذہب اسلام کی خاطر حق کے لیے راہ خدا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اس ماہ مقدس میں رونما ہونے والے جانے گداز واقعات میں پہلی محرم الحرام یوم شہادت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور 10ویں تاریخ کو شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ نمایاں ہے۔ واقعہ کربلا میں بہت سارے پیغامات ہیں اور ان پیغامات پر عمل کرنا ہی دراصل شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ جس طرح امام علی مقام نے حق کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے ایک ظالم حکومت کے خلاف سخت موقف اختیار کیا اور لالچ یا خوف کے دباؤ میں آنے کی بجائے اپنے دل میں ایک اللہ جل شانہ کا خوف اور اسی کی خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت وقت کو للکارا، اسی طرح ہمارے اندر بھی انفرادی و اجتماعی سطح پر ایسی قوت و طاقت پیدا ہونی چاہیے کہ ہم جہاں بھی ظلم و زیادتی اور ناانصافی دیکھیں وہاں اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ظالم کو ظلم سے روکیں۔ اس مہینہ کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس ماہ میں کچھ ایسے کام مشروع ہیں جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینہ میں ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ اعمال حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، روزہ۔ نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر غالب گمان ہے عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی فضیلت کے متعلق حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ماہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو عاشورہ کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں دوسرا خصوصی عمل یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ عبادت کے کاموں اور دیگر نیک کاموں میں دلچسپی لے اور گناہوں کے کام سے خصوصی طور پر اجتناب کرے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت 36 میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کے متعلق خصوصی حکم نازل فرمایا۔ ان مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کے تحت مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں، ان مہینوں میں گناہ کرنا دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، جس طرح کہ حرم میں گناہ دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تیسرے نمبر پر توبہ و استغفار کی کثرت کریں۔ عاشورہ کے دن سخاوت کرنا یعنی غریب پروری کرنا، اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کرنا، گھر والوں پر خرچ کرنا رزق کے اندر وسعت و فراخی کا باعث بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقے یعنی خرچے کو وسیع کیا، اللہ پاک سارا سال اس پر رزق کی وسعت فراخی زیادتی فرماتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اسے بالکل ویسے ہی پایا۔ ماہ محرم الحرام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم سب نے مل کر اس نئے سال کا خیر مقدم کرنا ہے اور یہ عزم کرنا ہے کہ فرقہ واریت، دہشت گردی، تخریب کاری اور عدم برداشت کی حوصلہ شکنی کر کے اتحاد، اتفاق، امن و امان اور تحمل کو فروغ دیں گے۔